من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. علماء کرام، ہمارے محترم شیخ الجامعہ اور دیگر ذمہ داران جامعہ، عزیز طلبہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو ایسی مجلس میں شریک ہونے، کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا. اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. یہ غالباً یہ تیسری مرتبہ اس جامعہ رائے درگ میں ہمارا آنا ہوا ہے. پہلی مرتبہ تو پرانی جگہ پر آیا تھا، مسجد میں پروگرام ہوا تھا. اس کے بعد اس نئی عمارت میں آیا، لیکن ایسے وقت میں پہنچا گزرتے ہی بھی کہ آپ سب لوگ امتحان تھے. آپ نہیں، آپ سے پہلے والے طلبہ امتحان دے رہے تھے، سب پیپر حل کر رہے تھے. اور آج بھی آیا تو پتہ چلا آج بھی امتحانات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو امتحانات میں کامیاب کرے اور اچھے درجات سے اللہ تعالیٰ فوز و فلاح عطا کرے. عزیز طلبہ، وقت میرے پاس بہت مختصر ہے کیونکہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور پھر اس کے بعد بھی اگلا سفر لمبا ہے. تو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے. سورہ فاطر کی آیت ہم نے تلاوت کی. تقریباً تمام علماء اور حفاظ اس آیت کو یاد رکھے ہوں گے. اللہ رب العالمین کا ایک بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا. اس سے پہلی والی آیات جو ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی پر احسان عظیم کا تذکرہ کیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کتاب عظیم، کتاب مبین دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے 30 پارے کا قرآن لیا اور اپنے اصحاب کو پڑھایا لکھایا. جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو قرآن سکھلایا. 5 آیتیں ہم لوگ سبق میں لیتے تھے اور 5 آیتوں کو پڑھنا سیکھتے تھے، اس کے مسائل سیکھتے تھے، اس کے احکام سیکھتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگلی 5 آیتوں کا درس دیتے تھے. تو آخری میں ان کا جملہ یاد رکھنے کے لائق ہے. اور ہمارے مشائخ نے اتنی مرتبہ بیان کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا. کتنی پیاری بات کہتے ہیں، فَعَلَّمَنَا الْقُرْآنَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو علم سکھلایا اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دونوں چیزیں دی، ایک تعلیم اور دوسرے اس کتاب و سنت پر، اسلامی تعلیمات پر، اپنے علم پر عمل کرنا. یہ تو دور گزر گیا، لیکن چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں قیامت تک، آپ آخری نبی ہیں. نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا،
لیکن ابلیس جو اپنا مشن چلا رہا تھا اللہ نے ابلیس کو ختم نہیں کیا. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ. شیطان تو ختم ہوا، انبیاء آتے رہے ختم ہو گئے، گمراہی کو مٹانے کے لیے رشد و ہدایت کے لیے آتے رہے، لیکن آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے والا جو ابلیس تھا اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے. اب قوموں کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو کوئی نبی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں. یہ کتاب اور یہ نبی قیامت تک کے لیے ہے. کہنا یہ تھا کہ اب یہ انبیاء جو نبی علیہ السلام جو صحابہ کو دے کر کے اتنی بڑی میراث دیے تھے، اب آگے یہ غور اس کو چلائے گا. اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ثم آپ حضرات جانتے ہیں ثم جو ہے حروف عاطفہ میں سے ہے. جاء زید و عمر، زید اور عمر دونوں آئے، واو عاطفہ ہے اور ثم بھی عاطفہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں جو ہوتا ہے صرف دو چیزوں کو کسی چیز میں شریک کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ نے یہاں نہیں فرمایا واو، بلکہ فرمایا ثم کسی چیز میں شریک کرنے کے لیے آتا ہے اور ترتیب بھی بتاتا ہے. یعنی جاء زید ثم عمر، زید آیا اس کے بعد عمر آیا. تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد اللہ فرماتے ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے مخصوص بندوں کو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، من یہاں تبعیض کے لیے ہے، بات بیان کرنے کے لیے. پھر اپنے بندوں میں سے ہم نے کچھ کو اس کا وارث بنانے کے لیے منتخب کر لیا. یہ بڑا جامع معنی جملہ ہے عزیز طلبہ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اس کتاب کی وراثت کے لیے پھر ہم نے اپنے کچھ محبوب بندوں کو منتخب کیا، چن لیا. اب ہم اور آپ ذرا اس پر غور کریں. ہر طالب علم اپنے گاؤں، اپنے خاندان، اپنے علاقے کو دیکھیں. ممکن ہے ہر طالب علم کہے گا 50 بچے ساتھ میں کھیلنے والے تھے، ہمارے ساتھ گھومنے والے، پرائمری میں پڑھنے والے، رشتے ناطے میں 50 بچے رہے ہوں گے، لیکن اللہ 50 کو نہیں چنا بلکہ آپ کو منتخب کر لیا. 50 میں سے سب کو گلیوں میں گھومتا چھوڑ دیا اور آپ کو وہاں سے منتخب کیا اور لا کر کے جامعہ محمدیہ رائے درگ میں داخل کر دیا. کتنی بڑی نعمت! پتہ نہیں آپ کے اندر کیا جوہر تھا، رب جانتا ہے. ماں باپ کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہاں یہ بندہ میری کتاب کا وارث بننے کے لائق ہے، یہ میرا بندہ میرے نبی کے مشن کا وارث بننے کے لائق ہے. سب کو چھوڑ کر کے سینکڑوں میں سے ایک بچے کو پورے شہر سے چن لیا. سو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم. پھر جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے ہزاروں بچوں کو چھوڑ کر کے آپ کو منتخب کیا، ہم کو منتخب کیا، ہمارے ان مشائخ کو منتخب کیا، تو یار منت بنے کس خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت شرات ادو کی بخدمت بداشتت. اگر یہ موقع آپ کو مل گیا ہے تو یہ نہ فخر کریں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کا یہ شکر کریں کہ ہزاروں کو چھوڑ کر کے ان میں سے آپ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. پھر اس مسند احمد بن حنبل کی حدیث پر غور کرو عزیز طلبہ. ان اللہ یعطی الدین من احب ومن لا
युहिब वला युति दीन इल्ला मन अहब्बा। एक तो अल्लाह ने सैकड़ों में से हमको और आपको इस काम के लिए मुंतखब किया। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाते हैं इन्नल्लाह युति दुनिया मन अहब्बा व मन अहब्बा। अल्लाह दुनिया तो सबको देता है, जिससे मोहब्बत करता है उस, और जिससे नहीं मोहब्बत करता उससे भी, उसको भी देता है। कारून को दिया भी, फिरौन को भी दिया, और उधर सिकंदर जुल्करनैन को भी अल्लाह ने बादशाहत से नवाजा। जहां दुनिया में बहुत सारे लोगों को माल और दौलत, बड़े बड़े मुल्कों का सदर मुंतखब किया, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह हारून रशीद, मामून रशीद जैसे इस्लामी खुलफा भी पैदा हुए। ये दुनिया का मामला हदीस तलबा, दुनिया अल्लाह सबको देता है, लेकिन वला युति दीन इल्ला मन अहब्बा। दीन तो सिर्फ उसको देते हैं जिसको अल्लाह अपना महबूब बनाते हैं। कितनी बड़ी नेमत, किसी दौलत के जरिए अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। वला युति दीन इल्ला मन अहब्बा। दीन तो सिर्फ उसको देता है, इल्म सिर्फ उसको देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। फिर आगे फमन आताहु दीन फ़क़द अहब्बहु। अल्लाह ने जिसको दीन दे दिया, इल्म दे दिया, उसे सोचना चाहिए अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया। जब आपने 2 चीजें समझ ली, अल्लाह ने आपको हजारों में से चुन लिया, अल्लाह ने लाखों में से आपको अपना महबूब बनाया, दुनिया के बजाय अल्लाह ने दीन दिया, तो नंबर 3 एक चीज और आप सोच लें, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे अजीज तलबा मिशकात शायद की मिशकात में पढ़े होंगे, और जो अब सुनन इब्न माजा पढ़ते हैं उनमें इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह अबू एनाबा अल खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने मुकद्दमे में बाब फज़ाइल इल्म में नकल किया। क्या कहे जिस ला यज़ालुल्लाहु यग़रिसु फ़ी हाज़ा दीन ग़रसन यस्तामिलहुम फ़ी ताअतिल्लाह। अल्लाह ताला बराबर इस दीन के लिए पौधा लगाता रहेगा। अल्लाहु अकबर, पौधा लगाता रहेगा। ला यज़ालुल्लाहु यग़रिसु फ़ी हाज़ा दीन ग़रसन। अल्लाह इस दीन में पौधे लगाता रहेगा। पौधे जानते हैं, मुमकिन है इस इलाके में कहीं आम की फसल होती हो, आम का पौधा नर्सरी से इतना बड़ा खरीदा जाता है और लेके आता है, बागवान अपने बागीचे में नस्ब करता है, फिर नस्ब करने के बाद पानी डालता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी खिदमत करता है, फिर अगर जानवरों का डर है तो तार के जरिए या ईंट के जरिए घेर देता है ताकि कोई पत्ता, कोई जानवर इसको नुकसान न पहुंचा सके। ला यज़ालुल्लाहु यग़रिसु फ़ी हाज़ा दीन ग़रसन यस्तामिलहु फ़ी ताअतिल्लाह। फिर वो जब दरख्त तैयार हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दीन, अपनी इताअत और फरमाबरदारी और अपने दीन की खिदमत लेता है उससे। ये तीसरी चीज बड़ी अहम है। अब आप जरा सोचें, अल्लाह के रसूल सल्लम कि बयान फरमाने का मतलब बच्चे जो है कहीं बाहर घूम रहे हैं, नर्सरी से तस्वीर दी गई, एक पौधा वहां से लगाया गया और आकर के जामे मोहम्मदिया में एक बागीचे के मानिंद माँ बाप ने उसको यहाँ दाखिल कर दिया। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम जरा देखें। इस मदरसे में आ जाने के बाद ये मशाइख एक असातिज़ा हैं, आपकी तरबियत करते हैं, आपकी तालीम करते हैं। लाजमी चीज़ है, किसी भी पौधे को लगाने के बाद मैंने कहा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती, जिंदा रखने के लिए खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। अल्लाह अकबर। इन मदरसों में जो अल्लाह ने बाहर से ला के पौधा नसीब किया, अब ये हमारे मशाइख, ये हमारे असातिज़ा और हमारे मदरसे के जिम्मेदार एक बागबानी की तरह अल्लाह होते हैं जो आपकी खिदमत करते हैं, जैसे पौधे की खिदमत खेत में होती है, बागीचे में होती है, और ये दीन के पौधों की पासबानी मदरसे की चार दीवारी में होती है। फिर नौबत यहां तक आती है कि जब तैयार हो गया, पौधा तैयार हो गया और फारिग हो गया, तब ये पौधा जो है पूरी दुनिया में, सब फल जो है पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। दुनिया के आखिरी किनारे तक जाएं, आपको आलिम मिलेंगे, कहीं जामई मिलेगा,
کہیں فلاں ملے گا کہیں فلاں ملے گا. تو اللہ کے رسول نے ایسی تشبیہ دی, لا یذاب اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا, یہ جمعے کے دن منبر پر جو کھڑا ہو رہا ہے وہی پودا ہے جو جنگلوں سے گاؤں سے لایا گیا اور جس کی پاسمانی کہاں کی گئی, مدرسے کے چہار دیواری میں. خطبہ دینے کے لائق ایک دن میں نہیں بنا, اس کے پیچھے ان مشائخ کی, مدرسے والوں کی بڑی خدمات ہوتی ہیں. اسی لیے ہم 3 باتیں بتا دینے کے بعد آپ تمام حضرات سے اپیل کرتے ہیں, جب اللہ نے یہ 3 نعمتیں بڑی عطا کی ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہے بیٹو ذرا بتاؤ. یہی آخری بات, جب اللہ نے اتنا کرم کیا, سینکڑوں میں سے منتخب چن لیا آپ کو, لاکھوں میں سے اپنا محبوب بنا لیا, اور گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک پودا یہاں نصب کیا گیا اور آپ کو پھلدار درخت بنا دیا گیا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ, آگے اس کے آگے تؤتی اکلھا کل حین باذن. یہ ہے عزیز طلبہ آپ کا مقام. اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. سب سے بڑا شکر. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دونوں پہلو ہیں. اگر اس نعمت کی قدر کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں تو اللہ جتنا یہاں مدرسے والوں نے, اساتذہ نے آپ کو پڑھا کر تیار کیا ہے, یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ آپ کو بڑھاتا رہے گا. کیوں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن ہے نا, اور لام بھی تاکید اور کیا کہہ رہا ہے, ڈبل تاکید. اس سے زیادہ زوردار جملہ حدیث طلبہ نہیں ہوتا. لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا. اسی لیے شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور وَإِنْ كَفَرْتُمْ, اور اگر اس نعمت کی ناقدری ہوئی تو جتنوں کو اللہ نے گلیوں میں چھوڑ دیا تھا ان سے زیادہ سزا ہم کو دے گا. کیوں؟ اللہ نے پہلے ہی ان کو دھتکار دیا تھا, آپ کو اپنے لیے چنا تھا, اپنی کتاب اپنے نبی کی وراثت کے لیے چنا تھا. اللہ نے اب اگر ہم بگڑ جائیں تو کہا جا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل. قرآن نے کتے اور گدھے کی مثال دی اس انسان کی جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کرے. اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے. اور شکر گزاری کیسے بچوں؟ 3 طرح کے شکر کی کتنی قسمیں ہوں گی, کتنے طریقے؟ 3. نمبر 1, زبان سے شکر. اپنی زبان سے جہاں بیٹھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا, اللہ نے ہمیں علم دیا, اللہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دی. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے یہ نہ سمجھے نہیں یہ ڈاکٹر بن کر کے بڑا اچھا کما رہا ہے. نہیں, آپ سوچیں کہ ڈاکٹر بھی اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے, روزے نماز کا مسئلہ پڑتا ہے تو ڈسپنسری کھول کر کے وہ بھی مولوی کے چوکھٹ پر آیا کرتا ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات بتا دو. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کوئی بصرہ کے کسی گاؤں کا کوئی آدمی تو اس کے زمین کا جھگڑا تھا, تو وہ سوچا کہ ڈائریکٹ جا کر کے ہم حاکمیں اور کیا کہتے ہیں گورنر بصرہ سے ملیں, بیچ میں کسی کو نہیں تاکہ ہمارا کام جلدی چل جائے. وہ آیا, لمبا سفر طے کر گاؤں میں پہنچا من سید ھذا البلد, اس شہر کا گورنر اور بادشاہ کا کون ہے؟ بتانے والے بھی بہت تھے. کہا فلاں محلے میں جاؤ. فلاں محلے میں آیا تو آپ پوچھتا من سید بہذا الوادی, اس وادی کا سردار کون ہے جس کے پاس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. لوگوں نے کہا وہ فلاں محلے میں جاؤ. وہاں گیا, محلے سے لوگوں سے پوچھا من سید ھذا الوادی, یارو اس شہر کا گورنر کہاں ہے, کہاں بیٹھتا ہے حاکم؟ کہا وہ فلاں مسجد ہے. تو گنوار صاحب بدو بیچارہ کہ شاید نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے وزیر صاحب,
تو وہاں نمازی وزیر ہوگا, وہاں مل کے اپنی ضرورت پیش کر لیں گے. وہاں گیا تو ماشاءاللہ آپ جیسے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بوڑھا انسان ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ پوچھتا ہے لوگوں سے یہ کون ہے؟ کہا امام حسن بصری ہیں. اللہ اکبر. بیٹھ گئے. وہ بھی شہر کے بڑے سے بڑے آدمی, ڈائریکٹر سے لے کر کے وزیر تک کو دیکھتا ہے. کوئی مسئلہ آتا ہے تو کس کے پاس آ رہا ہے؟ حسن بصری سے پوچھنے کے لیے. وہ دنگ رہ گیا, اس مولوی کو اللہ نے یہ عزت کس بنا پر دی. لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آخر سارے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو بعض اہل علم نے کہا, عزیز طلبہ یاد رکھو, کہتے ہیں بات اصل یہ ہم لوگوں نے کہا ہے سب سے بڑا بادشاہ یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن مسائل کی نوبت آئے تو ناک رگڑ کر کے بادشاہ بھی اسی کے پاس آتا ہے. کتنی پیاری بات کہی. کہا بات اصل اس کو اللہ نے وہ چیز دیا ہے جس کی محتاج دنیا ہے, اور بادشاہ کو بادشاہ تو دی ہے لیکن بادشاہت کا محتاج کسی کو نہیں بنایا ہے. دوستو عزیز طلبہ, ہمارا آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو پہلا شکر ہے لسانی. کون سا شکر ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہیں, اپنے آپ کو اچھا سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا, کس لیے منتخب کیا ہے. اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا, اللہ نے آپ کو اپنا پودا بنایا, اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کو وارث بنایا. آپ سے بڑی دولت تو پورے شہر میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو پہلا 3 طرح کا شکر. نمبر 1 شکر زبانی. کیسے؟ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آگے فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو زبان سے بیان کیا کریں, بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسالت و نبوت سے نوازا ہے, اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے, اللہ نے ہمیں آسمانی کتاب عطا کی ہے. دوستو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہمارے مشائخ نے آپ کو بتایا ہوگا, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث, التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور اس کا چھپانا اللہ کی ناشکری ہے. نمبر 2 لسانی شکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں قلبی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک قلبی شکر ہے انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو, یہ اس کی فکر, یہ سوچ ہو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑی دولت ہم کو نوازا ہے. کوئی بادشاہ اپنے باپ بادشاہ کا وارث ہوگا, کوئی وزیر اپنے باپ وزیر کا وارث ہوگا, کوئی تاجر اپنے تاجر باپ کا وارث ہوگا, لیکن اللہ نے ہمیں ایک نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا وارث بنایا. العلماء ورثۃ الانبیاء. صرف ایک نبی کا وارث نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں یہ جامعہ محمدیہ کے طالب علم اور ایک استاد جو ہیں الحمدللہ مٹی کا یہ پتلا اس زمین پر چلنے والا, اور وارث کس کا بن جائے؟ لاکھوں نبیوں کا وارث ہے. عزیز طلبہ ذرا بتاؤ اتنی بڑی فخر اور فرحت اور مسرت کی چیز اور کیا ہو سکتی؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ, قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا. چاہیے کہ اس پر تمہیں فرحت اور مسرت اور اس پر تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ رب نے تمہیں کس کام کے لیے منتخب کیا ہے, یہ احسان ہو.
تو اس پر اللہ کا شکر ہو. کیسے شکر ہوگا؟ قلبی شکر. سنن ترمذی پڑھنے والے طلبہ پڑھے ہوں گے. صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ جب والذین یکنزون الذهب یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ کا نام ڈر گئے, اب کون سو مال اکٹھا کریں. حدیث پڑھی ہوگی, عمر فاروق گئے پیچھے پیچھے صوبان مولا رسول لگے کہ اللہ, اب تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے ہیں, جب مال جمع کرنے کا یہ انجام ہے, فتوا بہا جباہہم وجنوبہم, تو اب کون سا مال جمع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں جمع کرو, لسانا ذاکرا وقلبا. پتہ چلا شکر کہاں سے ادا کیا جائے؟ دل سے. دل میں احساس ہوگا, اور یہی دل میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوگا تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا. ذکر لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا مؤمنہ. دیکھیے قلبی شکر. تیسرا شکر دوستو عزیز طلبہ جو بڑا اہم ہے, عملی شکر ہے. کون سا شکر؟ عملی شکر. اور سارے شکر تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. عملی شکر. عملی شکر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ نے فرمایا اے آل داؤد, صرف داؤد نہیں, اے داؤد اور پورے خاندان گھر والوں, تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. پتہ چلا شکر 3 قسم کا ہے, اور یہ تینوں شکر آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو آسمانی کتاب دی, رسالت و نبوت دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا. یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک بقوہ. قوت سے کیا مطلب؟ صرف پکڑنا نہیں, پڑھنا پڑھانا, دعوت دینا, عمل بھی کرنا. اور کیا؟ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ تورات پکڑا رہا ہو, ہم کلامی سے نماز رہا ہو, اتنی بڑی عزت رسالت و نبوت عطا کر رہا ہو, اور اللہ فرماتے کیا ہے؟ موسیٰ یہ سب لوگ, لیکن وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, میرا شکر کو ادا کرتے رہنا. اللہ اکبر. ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار ہیں. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اس کے آگے بڑھو. حضرت لقمان کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لقمان حکیم کو حکمت دے رہا ہے, اور تمام کے نزدیک علم ہے. ہم نے لقمان کو علم و حکمت دیا, اور میں نے کیا کہا؟ ان اشکر. اللہ اکبر. ہمیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لسانی بھی, قلبی بھی, اور ہاں مین چیز عملی ہے. اللہ اکبر. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوگا عملی شکر کی مثال. ساری زندگی الحمدللہ شکر گزاری زبانی. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو کتاب دیا, نبوت دیا, اور سلیمان بیٹے کو نبی بنایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. پھر آگے وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ. اللہ اکبر. راست الشکر الحمدللہ. اللہ فرماتے ہم نے داؤد و سلیمان کو علم دیا, اور علم دے کر کے پورے لوگوں کو فضیلت عطا کی, تو دونوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ. دوستو آگئی بات سمجھیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھو, سبحان اللہ. سب لوگ پڑھ چکے ہوں گے. عملی شکر ہے, لسانی شکر ہے, قلبی شکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہ جاتے. تورمت قدما, آپ کے پیروں میں ورن اور سوجن آ جاتی. حدیث یاد آ گئی. جب لوگوں نے ترس کھایا, رحم آیا, اور کہنے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ افلا سوچ یار، یہ اس نعمت پر، اس علم کو، یہ اتنی بڑی نعمت تھی، انبیاء بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور تینوں شکر ہے، لسانی شکر ہے، قلبی شکر ہے، اور سیدھے عملی شکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں تینوں قسم کا شکر اس نعمت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عملی شکر کا ذرا خیال رکھو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں الفقہ، اللہ اکبر، الفقہ منشاہ ومدخلہ ومخرجہ ومجالسۃ مع اہل العلم۔ کہتے فقہ کیا ہے، تفقہ کیا ہے، عمل میں آ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں الفقہ ممشاہ ومدخلہ ومخرجہ ومجالسۃ مع اہل العلم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں چار علم وہ ہے کہ جس علم والے میں چار چیزیں نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث طلبہ کتنی پیاری بات، کیا کہتے ہیں؟ مخرجہ مدخلہ، کہیں ممشا، وہ چلتا ہے تو اس کے چال میں بھی اس کا پڑھا ہوا علم نظر آئے، معلوم پڑے کہ ہاں یہ کوئی پڑھا لکھا اللہ کے نبی کا وارث جا رہا ہے۔ وَمَخْرَجَهُ، کہیں سے نکلتا ہے تو اس کے نکلنے میں بھی سنت پر عمل ہو، لوگوں کو پتہ چلے کوئی نبی کا وارث یہاں سے نکل رہا ہے۔ وَمَدْخَلَهُ، کہیں داخل ہو رہا ہے تو داخل ہونے میں بھی دیکھنے والوں سے پتہ چلے کہ واقعی اس نے دین سیکھا ہے۔ حمام میں جانا ہے، بایاں پیر داخل کرو، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ آخر کیا کہتے ہیں؟ وہ نمبر 4، وَمُجَالَسَةِ مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ، ہم بیٹھک سے پتہ چلتا ہے علم ہے۔ آوارہ قسم کے، فضول قسم کے لوگوں، بے دینوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ہمیشہ بیٹھتا ہے اہل علم کے ساتھ، جا کے تاکہ اپنے علم سے فائدہ اٹھائے اور دوستوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عزیز طلبہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن الخطاب نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عبداللہ تم تورات کے بھی عالم ہو، انجیل کے عالم ہو اور قرآن کے بھی عالم بن گئے، ذرا بتاؤ عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، کہا عالم وہ ہے الذی یعمل بما یعلم، عالم وہ ہے جو سیکھتا ہے اس پر عمل کرے۔ پھر کہ پوچھا اچھا عالم کو دنیا دار کے کون سی چیز بنا دیتی ہے؟ عالم کے دل سے، عمل سے علم کہیں اٹھ جاتا ہے۔ کہنے لگے الطمع، جب دوسروں کی طرح ہرس اور طمع میں مبتلا ہو جائے تو ہرس اور طمع کبھی علم کو باقی نہیں، نہ علم پر عمل کرنے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلتا پھرتا عالم بنائے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کتنی بڑی بات کہتے تھے، اگر کوئی ایک اہل الحدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے والا نظر آتا تو امام شافعی کہتے تھے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج میں نے ایک صحابی کو دیکھ لیا، علامہ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھنے کے لیے مبارک پور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفہ کے پاس آئے تو علامہ تقی الدین ہلالی نقل کرنے لگے کہ ایک مرتبہ مبارک پوری نے کہا چلو میں گونڈا بستی 80 گاؤں دکھاؤں۔ کتنا؟ 80 گاؤں دکھاؤں گا۔ یہ بہت بڑے انسان کی بات تھی علامہ عبد الرحمن مبارک صاحب توبہ کی، کہتے ہیں 80 گاؤں میں تمہیں دکھاؤں گا اس بستی گوڑا کے علاقے میں کہ ہر عورت وہاں تہجد گزار ہے۔ اور کہتے ہیں تقی الدین میں تو اندھا ہو گیا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا۔ اگر اصحاب رسول کو دیکھنا ہو تو وہ جو اہل حدیث 80 گاؤں میں آباد ہے ان کو دیکھو اور دیکھ کے پتہ چل جائے اصحاب رسول کا عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ہی عمل پیدا کر دے۔ آج عملی کمزوری ہمارے اندر بھی، آپ کے اندر، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم وجہدی الیہ اگر ادھر آنا چاہیں تو آج بھی اللہ ہم کو راہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔